الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. دنیا کے اندر ایک ضابطہ، ایک قانون ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے سے دوستی لگانا چاہے تو لگ نہیں سکتی، ہو نہیں سکتی. ہر چھوٹا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میری بڑوں سے دوستی ہو، چاہے وہ عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی بڑا ہو. چھوٹا آدمی چاہتا ہے میری اس سے دوستی اور تعلق ہو تاکہ مجھے کوئی بھی موقع پر کام دے. لیکن وہ دوستی لگ نہیں سکتی. جب بڑا چاہے تب ہی وہ دوستی لگ سکتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہیں اور اکبر من کل شیء ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی دوستی کا تعلق ایسا ہی ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ابتدا ہوتی ہے، سبمیشن ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تب ہی وہ دوستی لگ سکتی ہے، اور اللہ پاک نہ چاہیں تو وہ دوستی اور تعلق لگ نہیں سکتا. اور یہ نئی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر ساری مخلوق کا بھی یہی ضابطہ ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی ایمان کے ملنے اور نہ ملنے کی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، دوستی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پڑھنے کی، اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ پڑھنا ہم لوگ جیسے بھی پھر سے میں نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود حقیقی صرف اللہ ہے، یہ کہنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں کے ساتھ ہی سارے کام ہوئے تھے، ہو رہے اور ہوں گے. اور اللہ کی ہاں جس میں نہ ہو کوئی کام وجود میں آ سکتا نہیں. سارے ہی کام اللہ کی ہاں کے ساتھ ہے. چاہے درخت کا ایک پتا ہلتا کیوں نہ ہو، سمندر کی ایک موج اٹھی ہے تو فوراً سمجھ جا اللہ کی ہاں ہے تو اٹھی ہے، اور یہ نیچے گری تو اللہ کی ہاں ہوئی تو گری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں تھی تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے دریا کا پانی دونوں طرف ٹھہر گیا، نیچے نہیں آنا، رک جاؤ. اور جب تک اللہ کی ہاں رہی ٹھہرے رہو، وہاں تک رہا. فرعون بھی اترا، اللہ نے کہا بس اب اتر جاؤ، اب نیچے آ جاؤ، پانی میں آ جاؤ، زمین پہ آ جاؤ پانی کو کا، تو پھر وہ نیچے آ گیا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں کے بغیر کچھ ہوتا نہیں. یہ میں یقین کرتا ہوں، یہ میں مانتا ہوں، اس کو دوستی لگنا کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں گے کہ اللہ کو اس کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ میں مانتا ہوں. تو ہم یہ جو اتنی آسانی سے پڑھ رہے ہیں اللہ کی ہاں ہے تو پڑھ سک رہے ہیں، ورنہ بہت چاہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے چچا یہ پڑھ لے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، میرے کان میں پڑھ لیجئے، میں آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی تھی اس کی میں گواہی دوں گا، میں محمد الرسول اللہ میں گواہی دوں گا. نہیں پڑھا. یہ سمجھیے
اس بات کو ذرا دل پر اتاریے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی ذات کو مانتا ہوں، اس کی صفات کو مانتا ہوں، تمام کاموں میں وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، اس کی ہاں کے ساتھ سب کام ہوتے ہیں، چاہے خیر کے ہوں چاہے شر کے ہوں، نفع کے ہوں نقصان کے ہوں، صبح شام کے سیاہ سفید، سب کچھ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی، یہ سمجھنا۔ بہت چاہا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کا بیٹا کشتی میں آ جائے اور وہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، نوح نجیہ اللہ پڑھ لے اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، سمجھ میں آیا، لیکن اللہ کی ہاں نہیں تھی تو نہیں پڑھا۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو یہ ایمان کی قدر اور یہ ایمان کی اللہ تبارک و تعالی جو عطا فرمایا اس کی عظمت، اہمیت اور اس کا شکر کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر جب یہ اللہ نے دوستی ہے، یہ ابتدا ہوئی، یہ سبمیشن ہوا ہے، تب یہ دوستی باقی کیسے رہے؟ دوستی کو باقی رکھنا پڑے گا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ تعلق ہے کہ حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا سے گیا، تو اب وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو تھوڑا سا سمجھیں تھوڑا، ضرور جنت میں جائے گا، فوراً جائے گا ایسا نہیں ہے نا۔ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی کئی ایسی آیات ہیں جو ایمان والے کے لیے جہنم میں جانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیسے کہ ایک آیت وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ آیت کس کے لیے؟ جو اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، جو اللہ کی الوہیت کو مان ہی نہیں رہا اور خدا کی خدائی کو مان ہی نہیں رہا، اس کے لیے کا سوال جواب ہے کہ نیکی اور بدی کے پلے کو تولے اور اس کے لیے وہ پلے کو کام میں لائے اور اس کی نیکی تو بنتی ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، نیکی بنتی ہے، اچھا عمل نیکی میں کنورٹ اسی وقت ہوگا جب اس کے ساتھ ایمان اور اخلاص ہو، ورنہ وہ نیکی نہیں بنے گی۔ تو یہ آیت کس کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا نیک عمل کا پلہ ہلکا ہو گیا، یعنی گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا، تو وہ کیا دیکھے گا، کہاں جائے گا؟ ہاویہ۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں تم کیا جانو ہاویہ کیا ہے، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وہ تو آگ کے لمبے لمبے ستون ہیں کہ اس میں جو گرا نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، تو یہ آیت کون کہہ رہا ہے کہ اب نیک عمل کر کے آؤں گا؟ یہ ایمان والے کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ آیت کہ اب نیک مجھے دوبارہ بھیجیے، میں نیک عمل کر کے آؤں۔ تو اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دے دیا، دوستی لگا دی، تمہاری ہماری دوستیاں، رشتہ داریاں، تعلقات باقی کیسے رہتے ہیں اور ٹوٹ کیسے جاتے ہیں، اس کو سمجھو۔ کون سا میں نیا مسئلہ حل کرا رہا ہوں، کون سا ایسا گنیت میں نے رکھا ہے کہ تو بہت مشکل ہے، یہ 12ویں والوں کا سلیبس کے باہر ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کی دوستیاں، آپ کی رشتہ داریاں، آپ کے تعلقات باقی کس طرح رہتے ہیں اور ٹوٹ کیسے جاتے ہیں، آپ خود بتائیے۔ کہ ایک دوسرے کی مانتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی کے اندر آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مانتے ہیں، تو تعلق باقی رہتا ہے۔ اور نہیں مانتے، نہیں جاتے، نہیں سنتے اور ان کو خوش نہیں کرتے، تو دوستیاں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے، کٹ ہو جاتی ہے۔ ہم تمہارے وہاں کیوں آئے، اب تم سے تعلق رکھے کیا فائدہ، تم تھوڑی ہمارے بیٹے کی شادی میں آئے تھے، تم تھوڑی ہمارے وہاں میت ہوئی تھے تو آئے تھے، تم تھوڑی ہم پریشان تھے تو کبھی تسلی دینے آئے تھے، کچھ نہیں، تو دوستیاں ختم ہو۔ صلی علی محمد۔
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا وہ سمجھا دیتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے بھیجا اللہ نے، روزہ رکھنے کے لیے بھیجا اللہ پاک نے، جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ، روزہ رکھ کے آ جاؤ، مال کی زکوٰۃ دے کے آ جاؤ، مال کو حلال طریقے سے کما کے آ جاؤ، بیوی بچوں کے ماں باپ کے حق ادا کر کے آ جاؤ، جاؤ، اس کے لیے بھیجا تم کو دنیا میں کہ یہ کر کے آ جاؤ۔ مالدار ہے، حج فرض ہو گیا، حج کر کے آنا، اس کے بغیر مت آنا۔ تجارت اچھے طریقے سے کرنا، ایک دوسرے کو خوش کرنا، کسی کی برائی مت کرنا، کسی کا دل مت دکھانا، کسی کا حق مت دبانا، اس طرح تم جی کے آ جاؤ، بس اس لیے تم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ سب سمجھ میں آتا نہیں، باقی سب سمجھ میں آتا ہے، اس کا الٹا سب کرنے کا دل ہوتا ہے، یہ والے کام کرنے کا دل نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں ہوتا، روزہ رکھنے کا دل نہیں ہوتا، مال کی زکوٰۃ ایسے ہی نکالی نہیں نکالی، ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ یہ کر کے آ جاؤ، اور یہ کرو گے گویا اللہ کی مان رہے ہو تو ہماری یہ دوستی اور تعلق باقی رہے گا، اور جس کے ساتھ ہماری دوستی اور تعلق ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے دوستوں کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی دکھ کوئی غم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ہوگا نہیں، وہ ہمارا دوست ہے۔ اور بڑے کے ساتھ دوستی اور تعلق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ساتھ دے اور جس کا حامی اور جس کا ناصر ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اس کا بال بیکا کون کر سکتا ہے؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ لہذا یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہم کو یہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہی کر نہیں رہے ہیں، تلاوت کرنے کے لیے بھیجا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک یتلو علیہم آیاتی، کہ آیتوں کی تلاوت کرو، تو وہ نبی تو اس بات کو اتنا مان رہے ہیں، ہم تو نیچے بیٹھ جائیں، قرآن کھول کے پڑھ لیں تو تلاوت ہو جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں، اور اس انداز سے کر رہے ہیں، اتنا تھکا رہے ہیں تلاوت میں اپنے آپ کو کہ پاؤں سوج جا رہے ہیں، ورم کر جا رہے ہیں، اتنا اس اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اور امت تو بغیر تلاوت کے مرنا چاہ رہی کہ مر جاؤں گا، تلاوت نہیں کروں گا ہی نہیں تلاوت، اس کو بیکار اور فضول کا کام سمجھ رہے ہیں۔ نبی آخر الزمان کو کہ عقل کے اللہ نے 100 حصے کیے، ایک حصے میں ساری دنیا والوں کو عقل دی، اس میں سب آگے 99 عقل کے حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تلاوت کرے، ورتل القرآن ترتیلا، اور امت تلاوت کے کام کو فضول سمجھ کر چھوڑے ہوئے، کر نہیں رہی ہے تلاوت، اس کے بعد بولے ٹائم نہیں ہے، تو فضول سمجھ رہا ہے اس لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ تو دیگر کاموں کے لیے جس کو تو اہمیت دے رہا ہے فون کے دیکھنے کو، اس کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے، برابر دیکھ رہا ہے فون، روزانہ وقت دے رہا ہے، کئی جی بی اس میں سے تو برابر اس کو استعمال کر رہا ہے۔ صلی علی محمد۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام دیے ہیں کہ یہ کام کرو، ہمارے راضی کرنے والے کام کرو، تو یہ دوستی باقی رہے گی، ورنہ جو سبمیشن کا فارم بھرا تھا، جو لا الہ الا اللہ کا تھا کہ ہم کینسل کر دیں گے، تمہارا فارم کینسل کر دیں گے، جو تم نے دوستی کا تعلق اور جو تم نے سبمیشن کیا تھا، فارم بھرا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر داخل ہوتے ہیں اور دوستی کی شروعات کرتے ہیں، تو ہم کینسل کر دیں گے کہ نہیں تم ہماری مانتے ہی نہیں ہو، تو تم سوچ رہے ہو کہ تمہاری دوستی نہیں، تم کب آئے ہمارے وہاں، ہم تمہارا کوئی کام نہیں بناتے، تمہاری ہماری دوستی کٹ۔ تو بسا اوقات مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان اللہ نے دیا وہ اللہ لے لیتے ہیں، سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یہی کرنے کے لیے بھیجا۔ انبیاء نے آ کر کیا کیا بتاؤ، خواجہ صاحب نے آ کر کیا کیا بتاؤ، اہل اللہ نے آ کر کیا کیا بتاؤ، علماء اور مفقہین نے آ کر دنیا میں کیا کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، اللہ کے حکم کو پورا کیا، باریکی سے اللہ کے راضی کرنے والے کاموں کو کیا، اور ہمیشہ اس بات کا خیال کیا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کی دعا میں جس کا خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالی اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں کس نے مجھے مارا کس نے مجھے برا بلا اور اگر آپ راضی نہیں ہیں ناراض ہیں تو آپ کی ناراضگی کا دور کرنا اس وقت تک ضروری جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. تو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے تھے تو وہ والے کام تو امت اور ہم کر نہیں رہے. اور یہی لا الہ الا اللہ اس کا پاور اور اس کی طاقت کتنی ہے. کیونکہ جب اللہ کے ساتھ دوستی ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور یہ یقین ہو گیا اور یہ بٹھا لیا دماغ میں کہ اللہ کی ہاں کے بغیر کچھ نہیں ہوگا جو کچھ بھی اللہ کی ہاں ہے تو ہوگا اور ہاں نہیں ہے تو نہیں ہوگا. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی ہاں ہے تو ہو رہا ہے. خیر اور شر نفع اور نقصان رات اور دن سیاہ سفید جو کچھ بھی اللہ کی ہاں ہے تو ہو رہا ہے. اس پر ایمان لاؤ اس کو یقین کرو اور یہ ایمان اور اس کو پھر بار بار جب سوچو گے تو یہ یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا یہ یقین بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے پاور اور اس کی طاقتیں چلو اس کو انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ بتائیں گے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا طاقتیں رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سود بوجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا